بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے ماں باپ عطا فرمایا۔ ماں باپ کا مقام بھی اللہ رب العزت نے بڑا رکھا، اسی لیے ماں باپ کی فرما برداری کرنا چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے، ماں باپ جس کام کو کرنے کو کہے اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت میں اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔ ماں باپ کی دعا سے آدمی دنیا میں عزت، آخرت میں اللہ پاک کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں سب سے اچھا چاہنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، سب کا۔ اس کے بعد میں ماں باپ ہے جو اپنی اولاد کا بہتر چاہتے ہیں۔ اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے، ماں باپ کی قدر نہیں کرو گے، ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرو گے، ماں باپ کے ساتھ میں بہتر طریقے سے بات نہیں کرو گے، تو دنیا میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ماں باپ ایک ایسے اللہ پاک نے ایسا رشتہ بنایا، ہمیشہ اولاد کی بہتری کا سوچتے ہیں۔ اللہ نے ماں کے دل کے اندر محبت ڈالا، باپ کے دل کے اندر شفقت ڈالا۔ ماں باپ بھی مل کر اولاد کو اللہ کے حکم سے پال پوس کر بڑا کرتے ہیں۔ وہ زمانہ یاد کرنا چاہیے آدمی کو جب مجھے نہ کھانا آتا تھا، نہ چلنا آتا تھا، اپنے سے میں کچھ بھی کام نہیں کرتا تھا، لیکن میری ماں مجھے نہلاتی اور دھلاتی تھی، میری ماں مجھے کھانا کھلاتی تھی، اپنی بھوک کو برداشت کر کے، اپنی بھوک کو مار کے ہمارا پیٹ بھرتی تھی۔ بیمار ہو گئے تو ماں باپ بیماری میں کتنی فکر سے ہمیں بیماری میں دیکھتے تھے، دواخانوں کو لے جاتے تھے، جو ہو سکا وہ کرتے تھے۔ یہ جب ہمارا وقت تھا ماں باپ نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، لیکن جب ہمارا وقت آ گیا ماں باپ کی خدمت کرنے کا، ماں باپ کے ساتھ میں اچھا پیش آنے کا، ماں باپ کی دل و جہاں سے خدمت کرنے کا، تو میرے بھائی دوستو تو سوچنا چاہیے، میں نے ماں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا تنہا، کیا اللہ قیامت میں نہیں پکڑے گا؟ کیا اللہ دنیا میں نہیں بتائے گا؟ اسی لیے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے۔ ماں باپ جب تک دنیا میں ہمارے ساتھ ہے، جب تک خدمت کرے، یا ہم ان کے ساتھ دنیا میں جب تک ہے، جب تک خدمت کرے۔ فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت یہ ہے کہ ان کو وقت بھی دے، مال بھی ہمارا لگائے، جان سے بھی خدمت کرے، مال سے بھی خدمت کرے، کیونکہ اللہ پاک نے والدین کے مقام کو بڑا رکھا ہے۔ والد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اگر آدمی والد کی خدمت نہیں کرے گا، والد کی قدر نہیں کرے گا، تو جنت میں کس طریقے سے جائے گا؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر آدمی ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا، ماں باپ کو راضی نہیں کرے گا، ماں باپ کو تکلیف دے گا، ماں باپ کو مشقتیں دے گا، تو آدمی خسارے میں پڑ جائے گا۔
آدمی خسارے میں پڑ جائے گا۔ اسی لیے ہر قدم دنیا کے اندر ماں باپ کے ساتھ میں ملا کر چلنا چاہیے۔ ماں باپ کو کسی بھی موڑ پر تنتنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہت بڑا مقام اللہ رب العزت نے ماں اور باپ کا رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ میں سب سے زیادہ درجہ کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا ماں کا۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ آپ نے یہی فرمایا۔ چوتھی مرتبہ آپ نے باپ کا درجہ فرمایا، کیونکہ ماں مشقتوں سے گزرتی ہے، ایک حاملہ وقت میں مشقتوں سے گزرتی ہے۔ اولاد کی تربیت کیسے ماں اپنے پیٹ کے اندر رہ کر اس کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ اتنا بڑا درجہ ماں باپ کا اللہ نے بنایا، ماں کا بنایا، باپ کا بنایا۔ ہمیشہ ماں باپ کی دعا لینا چاہیے۔ ماں باپ کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جس سے ماں باپ کو تکلیف ہو۔ والد کی بھی خدمت کرے، والدہ کی بھی خدمت کرے۔ اگر ہم سے والد والدہ الگ رہتے تو ان کے پاس میں جایا کرے، اپنی اولاد کو بھی لے جایا کرے، ان کے پاس میں بیٹھا کرے، بیٹھ کر بات کرے، ان سے ان کی خدمت کرے۔ مال سے ہو سکا تو مال سے خدمت کرے۔ اصل حق تو مال اور جان سے دونوں سے آدمی خدمت کرنا چاہیے۔ خدمت کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہمیں کیا عطا فرما دے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ماں باپ کے مقام کو سمجھنا چاہیے۔ ماں باپ کا کتنا بڑا مقام اللہ نے بنایا دنیا میں، بہت بڑا مقام بنایا اللہ رب العزت۔ ہر تکلیف میں ماں باپ آدمی کے ساتھ میں کھڑے ہوتے، اولاد کے ساتھ۔ کوئی دوسرا آدمی آ کے نہیں کھڑے تھا، ماں باپ کھڑے ہوتے ہر تکلیف میں۔ جب ہم راحت میں آ گئے، چین سکون میں آ گئے تو ماں باپ کو بھول گئے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ماں باپ کو ہر حالت میں یاد رکھنا چاہیے۔ اگر دنیا سے گزر گئے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا چاہیے، دعائے مغفرت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی خبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ ماں یا باپ میں سے ایک زندہ ہے تو اس کی خدمت کرنا چاہیے، ان کے ساتھ میں اچھا رویہ کرنا چاہیے، اس سے دعا ملے گی آدمی کو۔ جب ماں باپ کی جو دعا لیتا آدمی، وہ دعائیں نسلوں تک چلتی ہے آدمی، اس سے زندگی کامیاب ہو جاتی، نسلوں کی زندگی کامیاب ہو جاتی۔ آپ دیکھ لو، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جس نے بھی ماں باپ کی دعا لی، اللہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیاب کرا اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت دی، قرآن نے یہی تربیت دی، ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرو۔ یہی قرآن نے بھی تعلیم دی۔ ماں باپ کا بھی کام ہوتا اولاد کی اچھی تربیت کرے، اولاد کی دینداری کی تربیت کرے، کہ اولاد کو دیندار بنائے، اولاد کو قرآن والا بنائے، قرآن پہ چلنے والا بنائے، حدیث پہ چلنے والا بنائے، نبی کے طریقوں پہ چلنے والا بنائے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بچہ پڑھاؤ، بڑا ہوا، دین سکھاؤ، ہوش میں جب بات کرنے لگا تو کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے بات کلمہ کرنا، کلمہ سکھاؤ، کھانے کے آداب سکھاؤ، مجلس میں بیٹھنے کے آداب سکھاؤ، بڑوں سے کیسے ملنا آداب سکھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب آداب بتا دی۔ یہ ماں باپ کا کام بنتا، ماں باپ کا مقام بتاؤ، بڑوں کا مقام بتاؤ، یہ ماں باپ کا کام بنتا۔ جب ماں باپ بچوں کی تربیت اچھی کریں گے
تو ماں باپ کی قدر کرنے والے بنیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کی ہمیشہ دعاؤں میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک جو مرحومین گزر گئے ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرما دے۔ یا اللہ اس بیماری کو دنیا سے ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ اس بیماری میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ جو گزر گئے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر کی توفیق عطا فرما دے، صبر جمیلہ عطا فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ سارے امت مسلمہ کو اللہ جو مرحومین گزر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ ہماری حفاظت فرما دے اس بیماری سے، ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی، ہر باطل سے ہماری حفاظت فرما دے اللہ۔ اللہ پاک